جن کی کچھ لڑکیاں تھیں خوبصورت تھی، تو 2 لوگوں کو اس نے بلا کر کہا کہ اگر یہ اونٹنی کو تم ہلاک کر دو، قتل کر دو، تو تم کو جس سے چاہو شادی۔ ہم قوم عاد کی طرف آئے تھے، وہ بھی عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ علامہ صاحب، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا، یہی اونٹنی کا کوئی ایسا واقعہ تھا، تو اس پہ کیا عذاب آیا تھا؟ تھوڑی اس ہاں، کی جو ہے وہ کر دیں۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی ہماری قوم قوم بھی شاید لگ عاد رہا ہے کوئی تھی۔ اسی طرح۔ نہیں، وہ تو ایسا نہیں، وہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ اس نہیں، قوم مطلب اللہ کے ظلم نبی کی وہی۔ فرما برداری نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا تھا۔ اللہ کے نبی نے چیلنج کیا تھا کہ اگر عذاب حق ہے تو یہ اونٹنی پر انہوں نے ظلم کیا، تو جو رب کا وعدہ تھا کہ اگر اس اونٹنی پر تم ظلم کرو گے تو عذاب آئے گا، تو اگر تم سچے ہو تو عذاب آئے۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 دن کے اندر عذاب آئے گا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، ان قوم نے چیلنج کیا تھا نا، اور اللہ کے نبی کو جھٹلایا تھا اور چیلنج کیا تھا کہ اگر نبی ہو تو عذاب آئے، تو چیلنج کیا تھا، اس لیے ان پر عذاب آیا تھا۔ یہ نہیں کہ اس جانور پر ظلم کرے تو فوراً اللہ کا عذاب آ جائے۔ بات یہ تھی کہ سیدنا صالح علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے تھے، وہ بھی عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ اس کے اندر جو ہے نا یہ لوگ رہتے تھے، تو ان لوگوں نے مطالبہ خود کیا تھا کہ اب اللہ کے نبی ہو تو ہم کو جو فربا اونٹنی جو ہے اس پہاڑ سے نکلے پھر ہم مانیں گے۔ اللہ کے احکامات ان کو بتائے، شرک سے ان کو دور رکھنے کی تلقین کی، لیکن ان لوگوں نے یہ وہ کیا۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے معجزہ دکھایا کہ اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ سے پتھروں سے نکلی۔ تو سیدنا صلی اللہ علیہ السلام نے اس کو قوم کو بتایا کہ اس کو پوری نیت سے نہیں چھونا اور اس کو ہلاک بھی نہیں کرنا۔ بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، اتنا ٹائم تو نہیں ہے، مختصر بتا رہا ہوں۔ تو پھر جو ہے ان لوگوں نے اونٹنی کو جو ہے نا ہلاک کیا۔ 2 شخص تھے جنہوں نے یہ کام کیا، وہ بھی ایک عورت تھی جن کی کچھ لڑکیاں تھیں خوبصورت تھی۔ تو 2 لوگوں کو اس نے بلا کر کہا کہ اگر یہ اونٹنی کو تم ہلاک کر دو، قتل کر دو، تو تم کو جس سے چاہو شادی کر سکتے ہو۔ تو ان لوگوں نے اس لالچ میں آ کر تو انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا۔ اب وہ جب اونچے کاٹی تھی، اس کے بعد جو ہے سیدنا صلی اللہ علیہ السلام کو قوم نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر اللہ کا عذاب آنا ہے تب تو یہ اونٹنی کو تو انہوں نے ذبح کر دیا، اونچے کاٹ دی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا۔ تو جب 3 دن گزرے تو پہلے دن ان کے چہرہ جو ہے مختلف قسم کا، ان میں زرد رنگ پڑ گیا، پھر سرخ رنگ پڑ گیا، پھر سیاہ رنگ تیسرے دن پڑ گیا ان کے چہرے کا، جن لوگوں نے یہ کام کیا تھا۔ پھر ایک خوفناک آواز آئی جس سے ان کے جگر پھٹ گئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا زلزلہ آیا، اور زلزلہ ایسا آیا خطرناک جس سے جو ہے نا لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ پھر یہ قوم جو ہے وہاں سے دوسری طرف روانہ کی گئی۔ تو یہ ایک مختصر واقعہ بتایا۔ قوم عاد، عاد و سمود کہتے ہیں دونوں۔ اچھا، سیدنا صلی اللہ علیہ السلام کی قوم، تو اس کے اندر یہ عذاب آیا تھا، اونٹنی والا واقعہ۔ قرآن کریم کے اندر یہ اس کا ذکر بھی ہے۔ لیکن میں یہی عرض کروں گا کہ ان لوگوں نے ایک جانور پر ظلم کیا اور ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کو جھٹلایا، اور متکبر لوگ تھے، تکبر، فخر کیا، اور جرم کرنے کے بجائے اس کا اصرار کیا۔ یعنی یہ نہیں کہ عرضی کی ہو، توبہ کی ملامت، کچھ بھی نہیں کیا ایسا، بلکہ اور جری ہوئے، چیلنج کرنے لگے کہ تو پھر عذاب ان پر آیا۔ مطلب ظالم تو ہوتا ہی تکبر والا ہے نا، جو تکبر کرتا ہے کہ میں آج دیکھیں نا مسلمانوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، جہاں بھی ظلم کر رہے ہیں نا، اس کو مسلمان تو وہ جہاد کی طرف نہیں آ رہے نا۔ جہاد ایسے ناسور لوگوں کا حال جہاد ہوتا ہے کہ جہاد کریں گے تو یہ جو ظلم ستم ختم ہوگا۔ ظلم ستم جو ہے نا جب بڑھ جاتا ہے نا، اس کا آخری حل جو ہوتا ہے نا وہ جہاد ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ جہاد کے اندر بندہ کرے گا، ظلم کے خلاف جتنی جنگ کرے گا، اتنا امن آئے گا۔ اب یہ لوگ جہاد کی طرف جا نہیں رہے اور ظلم کے خلاف جنگ کر نہیں رہے، تو ظاہر ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ جو قوم بیٹھ جائے گی تو ایسے کرتی رہے گی، تو یہ اس لیے کٹ رہے ہیں کہ یہ ظلم کے خلاف نہیں اٹھ پا رہے۔ اگر جب یہ اٹھ پائیں گے نا ظلم کے خلاف، یہ کھڑے ہو گئے نا، ظلم کے خلاف جنگ کرنے، جہاد کرنے شروع ہو گئے نا،
تو پھر یہ جو بھیڑیں ہیں سارے بھاگ جائیں گے، ان کے ظلم کی انتہا ہو جائے گی۔ یہ ہے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، کبھی کس پر کبھی کس پر، یا انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں اور نظر نہیں آ رہا لوگوں کو، تو وہ صبر کر رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے لوگوں پر ظلم چل رہا ہے۔ یہ جانور ہو یا انسان ہو، ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کرنی، جرات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ عذاب آئے، یہ آئے وہ آئے۔ کبھی بڑے بول انسانوں کو نا پھنسا دیتے ہیں، پھنسا دیتے ہیں، توبہ بالکل۔ استغفار کرنی چاہیے، ظلم نہیں بالکل، کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ آمین۔